الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے، اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ ان میں ایک صفت ان کے عقائد بیان کی ہے۔ فرمایا لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ ان کا عقیدہ خالص توحید کا ہے، توحید سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، وہ ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر اس کے حق کے ساتھ۔ کسی بھی آدمی کا قتل ایک تو ہے لڑائی کی حالت میں ہو، کافروں سے ہے، اس کا تو قرآن مجید میں بہت زیادہ تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی نفس کا قتل جو حق بنے، جس کو ہم قتل حق کہہ سکیں، یہ نہ حق نہیں ہے، نہ جائز نہیں ہے، جائز قتل ہے، وہ تین وجہ سے احادیث میں بیان کیا گیا۔ ایک وجہ کوئی آدمی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، یہ ایسا جرم ہے کہ پہلے اس کو مہلت دی جائے گی، اس کے جو اشکالات ہیں اس کو دور کیے جائیں گے، اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر حکومت اس کے قتل کا حکم دے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس میں اس کے کافی سارے واقعات ہیں۔ حضرت خالد بن ولید یمن کی طرف گئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو وہاں ایک آدمی بندھا ہوا تھا، تو کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ مرتد ہو گیا تھا، اس کو سمجھایا بجھایا ہے پھر بھی باز نہیں آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے اس کو قتل کرو پھر میں بیٹھوں گا۔ کہنے لگے بیٹھے پہلے کھانا تو کھا لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مرتد کی جو سزا ہے، جو دائرہ اسلام سے اپنے اختیار سے نکل جائے، فرمایا وہ قتل ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی سزا تھی۔ جب تک جاری نہیں ہوتی میں نہیں بیٹھوں گا۔ آخر اس کو قتل کیا گیا، پھر جا کے بیٹھے۔ تو مرتد کی سزا یہ قتل حق ہے، لیکن گورنمنٹ کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام۔ اسی طرح سیب الزانی، شادی شدہ آدمی زنا کرے، اس کی سزا وہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ پھر اس کی اگر وہ اقرار کر لے یا پکڑا جائے اور گواہیاں مہیا ہو جائیں تو اس کی سزا بھی قتل ہے۔ یا پھر وہ کسی نفس معصومہ کو قتل کرے، ناحق کسی کو قتل کرے، قصاص میں اس کو قتل کیا جائے، یہ تین صورتیں ہیں قتل کے حق ہونے کی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ اسلامی حکومت میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں یا مستامن ہوں جو ویزا لے کر ویسے ہی آتے ہیں گھومنے پھرنے، اس کے سب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کے مال ہمارے مال کی طرح، ان کے خون ہمارے خون کی طرح بالکل محفوظ ہیں، قابل احترام ہیں۔ تو ایمان والوں کی صفت یہ بیان کی لا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اس نفس کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے سخت ناراضگی اور سخت غصے کا اظہار کیا۔
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو آدمی ایمان والے آدمی کو قتل کر دے جان بوجھ کر، فرمایا اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ حالانکہ ہمیشہ سزا کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کفر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن کسی کو ناحق قتل کرنا اور جان بوجھ کے قتل کرنا یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی جرأت ہے اور بہت بڑا یہ گناہ ہے، اسی لیے اس پر بھی ایسی سزا بیان کی۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور ساتھ یہ زنا بھی نہیں کرتے۔ زنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو آدمی یہ کام کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بلائے، قتل ناحق کرے، زنا کرے، فرمایا یلق اسامہ، وہ اسام میں داخل ہوگا۔ بعض مفسرین نے اسام کی تفسیر یہ کی کہ اسام جو ہے اس کا مطلب یہ ہے اپنے جرم کی سزا ملے گی، تو یلق اسامہ جرموں کی سزا اس کو ملے گی۔ اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، یہ اسام جہنم کی ایک وادی ہے جس میں بہت سخت قسم کا عذاب ہوتا ہے، تو فرمایا وہ اس اسام وادی میں داخل ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو کئی گنا بڑھا کر عذاب دیا جائے گا۔ اب یہ کئی گنا بڑھا کے عذاب دینا یہ ایمان والے کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ اس کے لیے ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ پھر صرف کفر اس پہ نہیں تھا، اس کفر و شرک کے ساتھ وہ ناحق قتل میں بھی ملوث تھا اور وہ زنا میں بھی ملوث تھا۔ ایسے آدمی کے بارے میں اللہ فرمائے ہیں قیامت کے دن اس کو عذاب بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا۔ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے وہ تطہیر کے لیے ہے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے۔ جیسے پہلے زمانے میں تھاپیاں ماری جاتی تھیں کپڑے کو صاف کرنے کے لیے، میل نکالنے کے لیے، تو مسلمان کی جو سزا ہے یہ تطہیر کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کریں گے جس نے یہاں توبہ نہیں کی اور اس کے ذمے کچھ قرض یا گناہ باقی رہ گئے، تو اس کو سزا تطہیر کے لیے ملے گی۔ یہ ایسی نہیں ہوگی کہ اللہ کئی گنا بڑھا بڑھا کے دیں، یہ صرف کافر کے لیے ہے۔ تو کفر کے ساتھ فرمایا کہ یہ گناہ بھی ساتھ پائے گئے تو پھر تو اس کو کئی گنا بڑھا کے اللہ قیامت کے دن عذاب دیں گے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اس عذاب میں۔ اب یہ دو لفظ آ گئے، ایک یضاعف کا کہ اللہ دگنا کر کے دیں گے، اور دوسرا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ان دونوں الفاظ سے مفسرین نے فرمایا یہاں یہ کافروں کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جو توبہ کر لے اور پھر ایمان بھی لائے۔ اس نے گناہوں سے توبہ کر لی، کافر بھی گناہوں سے توبہ کر لیتا، اس کو بعد میں عقل آ گئی کہ میں کیا کرتا رہ گیا، لیکن کفر سے باز نہیں آیا، فرمایا اس کے لیے یہ نہیں ہے۔ یہ اس کافر کے لیے ہے جو ان جرائم سے بھی توبہ کرے اور ساتھ اللہ کی جو بڑی نافرمانی ہے شرک، اس سے بھی توبہ کرے، ایمان کی طرف آ جائے، پھر اس کے بعد عامل عملا صالحا، نیک اعمال کرے، تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی نیکیوں کو، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اب گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کا ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا کہ بھائی پہلے جو اس کا نامہ اعمال میں گناہ لکھے ہوئے تھے اللہ نے سارے مٹا دیے اس توبہ و ایمان کی وجہ سے، اب انہی کاغذوں پہ، انہی جگہوں پہ اب اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی جو اب آگے آئندہ زندگی میں وہ کرے گا، اللہ نے بدل دی۔ اور بعض مفسرین نے احادیث کی روشنی میں یہ بیان کیا، کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے اس نے گناہ کیے اس کے ایمان اور سچے ایمان، سچی توبہ کی وجہ سے
اللہ اتنے گناہوں کو ہی نیکیاں بنا دیں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ جب ایمان انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اب پچھلی زندگی ایک فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلتی ہے، یا فلاں موقع پہ تو میں نے فلاں غلطی کی تھی، پھر شرمندہ ہوا، پھر توبہ کی۔ اب جتنے بڑے بڑے گناہ اس نے زندگی میں کیے، ہر ایک پہ الگ الگ سے شرمندہ ہوا ہے، الگ الگ سے توبہ کہا ہے۔ اللہ کو یہ عمل ایسا پسند ہے کہ یہ بار بار کا توبہ کرنا، حالانکہ اب تو وہ واقعہ ہو گیا، کئی سال گزر گئے، اس ندامت اور اس شرمندگی کی وجہ سے اللہ اس گناہ کو نیکی سے تبدیل کر دیں گے۔ مطلق نہیں ہے کہ صرف ایمان لانے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو ساروں کو نیکیاں بدل دیں، ایسا نہیں۔ یہ اس کی ندامت کی وجہ سے، اس کی شرمندگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے۔ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اس نے اللہ کو کوئی نقصان تو نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے سارے کے سارے دنیا کے لوگ کانوا علی اتقى قلب رجل، ہمارے سارے ایسے ہو جائیں، دنیا میں سب سے زیادہ جو پرہیزگار آدمی ہے اس کے دل جیسے ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں ذرا برابر اضافہ نہیں کر سکتے، اور کائنات کا سب سے بدترین، سب سے گناہگار آدمی سارے اس جیسے ہو جائیں، تو ہمیں اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کا تو کوئی قصور نہیں کیا، تو اللہ اس لیے بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اللہ کا تو کوئی نقصان کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو ندامت کے آنسو چاہیے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اب پہلے توبہ کا تذکرہ کیا، پھر دوبارہ اس توبہ کا تذکرہ کیا، یہ ایمان والے کے لیے، اس لیے یہاں ایمان کی قید نہیں لگائی۔ پہلی جو توبہ بیان کی، فرمایا مَن تَابَ وَآمَنَ، توبہ کی، ایمان لایا۔ اب کہا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اب دو قسم کے گناہ گار تھے، ایک کافر تھا جس سے کبیرہ گناہ ہوئے، ایک وہ ایمان والا ہے کہ جس کا ایمان کمزور تھا، اس سے کبیرہ گناہ ہوئے۔ اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں وہ توبہ کرے، اپنے اعمال کو درست کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اب وہ اللہ کی طرف ایسے لوٹے گا جیسے لوٹنے کا حق ہے، اب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ صرف توبہ کر لی، آگے اپنے عمل درست نہیں کیے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کا مذاق اڑانا ہے۔ بار بار توبہ کی، بار بار عمل پھر غلط ہو گیا، اپنی طرف سے پھر کوشش کر رہا ہے، پھر غلطی ہو گئی، پھر کوشش کر رہا ہے، پھر غلطی ہو گئی، یہ اللہ کو کوئی ناراض نہیں کرتا، الٹا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ بار بار یہ توبہ کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کو اتنا علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اگر یہ غلطی کرے گا اس پہ پکڑے گا، اس لیے تو توبہ کر رہا ہے، معاف کر دو، لکھ دو اس کی معافی کر دی ہے۔ لیکن توبہ کر رہا ہے، اس کے بعد عمل ہی درست نہیں کر رہا، نیت ہی نہیں ہے، یا توبہ کر یہ درست پھر اسی گناہ میں لگ گیا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا کے لیے شرط یہ ہے کہ توبہ بھی کرے اور ساتھ پھر اپنے اعمال کو بھی درست کرے۔ ہاں پھر بعد میں کبھی شیطان غالب آ گیا، کوئی غلطی ہو گئی، پھر دوبارہ توبہ کر لے، لیکن اپنی طرف سے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا یتوب الی اللہ متابا، یہ اللہ کی طرف لوٹے گا اور جو جیسے توبہ کا حق ہے وہ ادا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس توبہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ جو استغفار ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم واقعی کوئی گناہ کر رہے ہیں یا ہمیں کوئی اپنے گناہ یاد ہیں اور اس کی وجہ سے استغفار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیغان علی قلبی، کبھی کبھی نا میرے دل پہ دھند چھا جاتی ہے، جیسے دھند چھا جاتی ہے نا، تو پھر فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ استغفار کی ہے۔ تو یہ انسان کا دل جو ہے نا یہ بڑا عجیب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ جس چیز سے زیادہ متاثر ہوگا، جس چیز کے زیادہ قریب ہوگا اسی کی طرف کھینچتا جائے گا۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھند سے تعبیر کیا ہے، یا غبار سے تعبیر کیا ہے، کبھی کبھی اس پہ غبار آ جاتا ہے دل پہ، پھر وہ بڑھتے تہ جمتے
پھر خیر کی باتیں اثر انداز جو ہیں وہ ہونا کم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے استغفار کو عادت بنانی چاہیے، روزانہ کم از کم ایک تسبیح بندہ استغفار کی کرے، اور کچھ نہ بھی ہو رات کو سوتے ہوئے اپنے ساری زندگی کی جو سارے دن کی جو کارگزاری ہے، اللہ اس میں جو اچھے کام کیے ہیں قبول کر لے، اللہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرما دے۔ روزانہ اپنا معاملہ بندہ صاف کر کے رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا محاسبے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔